السلام علیکم. فائن پکاس کے چینل میں ایک دفعہ پھر یوٹیوب پہ آپ کو خوش آمدید. آج کا لیکچر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایم ایس سی سوشیولوجی، اس کے اندر کورس کوڈ ہے 4681 اور بک کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو سوشیولوجی. اس کے اندر ایک کویسچن ہے سوشیولوجی میں قدیم سوشیولوجسٹ کا حصہ، کہ قدیم سوشیولوجسٹ نے سوشیولوجی میں کیا حصہ ڈالا یا ان کا کردار. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے حصے دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے. اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ سوشیولوجی پر قدیم سائنسدانوں کا اور سوشیولوجسٹ کا کردار، انہوں نے کیا کیا کام کیے. تو اس میں سے بہت سے سوشیولوجسٹ ہیں جنہوں نے تھیوریز پیش کی. تو اس کے لیے آپ کو کورس کوڈ 4682 سوشیولوجیکل تھیوری، یہ تھیوریز پڑھنی پڑیں گی تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کس سائنسدان نے کیا حصہ ڈالا. اور اگر آپ نے یہ تھیوریز نہیں پڑھی ہوئی، اگر آپ کو یہ تھیوریز نہیں آتی، تو آپ یہ کویسچن اٹیمپٹ کرنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا، یا اس لیکچر کو سننے کی اور اسے سمجھنے کی کوشش مت کریں. یہ ان کے لیے ہے جو کہ فرسٹ ٹائم میرے چینل پہ سبسکرائب کر رہے ہیں. تو سوشیولوجیکل تھیوری کے لیکچرز انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، پہلے ان کو آپ اسٹڈی کریں، اس کے بعد آپ کو یہ بہت اچھی سے سمجھ آئے گی. پھر بھی میں اس میں لیکچر میں جن دوستوں نے پہلے سوشیولوجیکل تھیوری پڑھی ہوئی ہے ان کے لیے کچھ تھوڑے سے ہنٹس دے دوں گا تاکہ آپ کویسچن کو اچھی طرح سے اٹیمپٹ کر سکیں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے. تو اب شروع کرتے ہیں. پرانے سائنسدان جو تھے وہ دو باتوں پہ زیادہ ان کی توجہ تھی کہ کون سی فورسز سوسائٹی کو اکٹھا رکھتی ہیں، یعنی کہ سوسائٹی اکٹھی کیسے رہتی ہے، اور دوسری بات کون سی فورسز ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیتی ہے، سوسائٹی کو بکھیر دیتی ہے، یعنی سوسائٹی میں چینج کیوں آتا ہے. تو سوشیولوجی کیونکہ سوسائٹی کے متعلق ہے، تو سوسائٹی کیسے اکٹھی رہتی ہے اور کیسے وہ بکھرتی ہے، اس چیز پر پرانے سائنسدانوں نے ان دو کویسچنز کے جواب میں اپنی زندگی کو صرف کیا. سب سے پہلا سائنٹسٹ ہمارے پاس آتا ہے آگسٹ کومٹے. اسے سوشیولوجی کا فاؤنڈر کہا جاتا ہے. لفظ سوشیولوجی سب سے پہلے اسی نے تجویز کیا تھا معاشرے کی سائنس کے لیے. سوشیولوجی کا مطلب سوشیو اور لاجی، لاجی جس لفظ کے ساتھ بھی آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے اس چیز کا باضابطہ مطالعہ، معاشرے کا باضابطہ مطالعہ سوشیولوجی کا مطلب. تو اگسٹ کومٹے جو تھے انہوں نے سب سے پہلے یہ ٹرم ایجاد کی، اور سب سے پہلے اگسٹ کومٹے نے ہی کہا کہ معاشرے کو سائنسی بنیادوں پر سمجھا جانا چاہیے، اور یہی کنجی ہوگی کہ معاشرے کو بہتر طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ کیسے بنتا ہے، کیسے ٹوٹتا ہے. سائنسی بنیادوں پر اگسٹ کومٹے ان کے بانی تھے. اس سے پہلے بھی ابن خلدون جو کہ بی کے اسٹوڈنٹس میں پڑھا ہے، لیکن انہوں نے سائنسی بنیادوں پر اس کی بنیاد نہیں رکھی تھی. بہرحال یہ کانفلکٹ چلتا رہتا ہے. بہرحال اگسٹ کومٹے کو کہا جاتا ہے اس کا بانی. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہربرٹ اسپینسر. انہوں نے بھی دو سوالوں کے جواب تلاش کیے کہ سوسائٹی کیسے بنتی ہے اور کیسے ٹوٹتی ہے. انہوں نے بتایا کہ سوسائٹی کیا چیز ہے. انہوں نے اینالوجی استعمال کی، یعنی کہ تشبیہ دی کہ سوسائٹی ایک آرگینزم یعنی کہ زندہ چیز کی طرح ہے جس کے ہاتھ، پاؤں اور سب اعضاء مل کے ایک مکمل سسٹم بناتے ہیں. اسی طرح انہوں نے کہا کہ سوسائٹی میں معیشت، سیاست اور یہ تمام اجزاء جو ہیں مل کے ایک مکمل سسٹم بناتے ہیں.
چینج کیسے آتی ہے؟ اس کے لیے انہوں نے فارمولا بتایا سروائیول آف دا فٹیسٹ، یعنی کہ ڈارون کی تھیوری، جس کے لیے آپ کو میٹرک کی کتاب پڑھنی پڑے گی، کہ وہ جانور بچ گئے جو کہ معاشرے میں اپنی بقا کو قائم رکھنے میں کامیاب رہے، جو کہ فٹ تھے وہ رہے. اسی طرح وہ کہتا ہے کہ سروائیول آف دی فٹیسٹ. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں جی ایمائل ڈرخائم. ایمائل ڈرخائم اسٹرکچرل فنکشنلسٹ تھے، یعنی کہ ان کا کہنا تھا کہ سوسائٹی جو ہے وہ کیوں جڑی ہوئی ہے آپس میں اکٹھے کلچر، نارمز، ویلیو وغیرہ کی مدد سے لوگ جو ہیں وہ جو شیئر کرتے ہیں انہی کی وجہ سے سوسائٹی آپس میں جڑی ہوئی ہے. یہ ایمائل ڈرخائم کا کہنا تھا. اور ساتھ ہی ان کی سوسائڈ تھیوری کہ معاشرے میں گروپس میں سوسائڈ کی وجوہات کیا ہیں مختلف گروپس میں، وہ انہوں نے بتائی تھی. یہ ان کا ایک بڑا اہم حصہ ہے سوشیولوجی کے لیے. انہوں نے اس تھیوری میں بتایا تھا کہ مختلف گروپس میں خودکشی کے جو ہیں شرح جو ہے وہ مختلف اور ڈفرینٹ کیوں ہوتی ہے. انہوں نے دو چیزیں بتائی تھی، انٹیگریشن اور ریگولیشن. جب کسی بھی گروپ کی انٹیگریشن ایک بڑے سوسائٹی کے یونٹ کے ساتھ کم ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اس سے ملتا جلتا نہیں ہے، بہت کم ملتا جلتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں لو انٹیگریشن، جسے ہم ایگوئسٹک کا نام دیتے ہیں، سوسائڈ. اس میں یہ ہے کہ جب انسان جب ایک گروپ اپنے بڑے گروپ سے ملتا جلتا بہت کم ہے، اس کے ساتھ اس کی انٹیگریشن بہت کم ہوتی ہے، تو یہ سوسائڈ کا باعث بنتا ہے. اب اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ جب انسان کسی بڑے گروپ کے ساتھ نہیں ملتا، مطلب تنہائی پسند ہوتا ہے، بالکل تنہا رہتا ہے، تو اس کی ضرورتیں تو ہوتی ہیں، وہ اکیلا ان ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکتا، اور جب اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اسے بہت برا لگتا ہے، اسے تسلی دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اس لیے وہ خودکشی کی طرف مائل ہوتا ہے. ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ اکیلا انسان جو ہے وہ خودکشی کی طرف جاتا ہے. تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ سولوشن اس کا یہ ہے کہ مذہبی ادارے کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، سیاست کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، یا کسی بھی بڑے یونٹ کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کا کچھ مقصد بنا لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. وہ دوستوں کے ساتھ مشورہ کر سکتے ہیں اور ان کی زندگی کے معنی بالکل ٹوٹلی بدل جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے لیے نہیں تو لوگوں کے لیے جینا سیکھ لیتا ہے اور وہ سوسائڈ نہیں کرتا. ہائی انٹیگریشن یعنی کہ ایک فرد جب کسی بڑے گروپ سے بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتا ہے تو وہ بھی خودکشی کی وجہ بنتی ہے. پہلے بہت کم اٹیچ تھا، اس میں بہت زیادہ اٹیچ ہے. اب بہت زیادہ اٹیچمنٹ کی مثال کیا ہوگی؟ مثال کے طور پہ اس کا یہ ہے کہ مذہب کے ساتھ اگر آپ بہت زیادہ اٹیچ ہو جائیں اور مذہبی رہنما آپ کو کہے کہ خودکشی کر لیں، یہ جنتی دروازہ فلاں فلاں ڈیٹ کو کھلتا ہے، تو بہت سے لوگ صرف اس کی بات مان کے خودکشی کر لیتے ہیں. یہ الٹرسٹک ہے کہ وہ شخص جو ہے خودکشی کرنے کو بڑا متبرک یا اپنی ڈیوٹی سمجھ لیتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی اٹیچمنٹ اپنے گروپس کے ساتھ، اپنے بڑے گروپ کے ساتھ بہت زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے اس نے خودکشی کر لی. اس کے بعد آ جاتی ہے جی ہماری ریگولیشن. ریگولیشن جب لو ہو تو انامک سوسائڈ،
کا باعث بنتی ہے. مثال کے طور پہ جب آہستہ سے ریگولیشن میں چینج آتا ہے، مثال کے طور پہ اکانومی کا ہم سیمپل لے لیتے ہیں کہ اکانومی جب معیشت میں بوم آتا ہے یا مہنگائی ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، لوگ یکدم مطلب آہستہ آہستہ سے جب مہنگائی آ جاتی ہے تو ریگولیشن میں ڈسرپشن پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو جس سے فرد کو سمجھ نہیں آتی کہ اب وہ کیا کرے، تو اس کے پاس سوسائڈ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچتا، وہ سوسائڈ کر لیتا ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ یہ مہنگائی میں ہی ہو، ڈسرپشن بوم کے علاوہ ڈپریشن کے دور میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ جب اشیاء بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور ان کی قیمتیں کم ہوتی ہیں لیکن فیکٹریز جو ہوتی ہیں وہ بند ہوتی ہیں، جس وجہ سے فرد کو کام نہیں ملتا اور وہ ڈپریشن کا دور ہوتا ہے. یہ آہستہ آہستہ آتا ہے اور انسان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ نارمز اور ویلیوز جو ہیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں اور وہ پریشان ہو جاتا ہے. یہ تین ہی اقسام تھیں جو اہم تھیں. اب چوتھی قسم جو ہے فیٹلسٹک سوسائڈ، اس میں یہ ہے کہ جب بہت زیادہ ریگولیشن جو ہے وہ سخت ہوتی ہے تو بھی انسان خودکشی کر لیتا ہے. مثال کے طور پہ جب انسان کو پتا ہو کہ یہ سسٹم میں سے میں کبھی نکل ہی نہیں سکتا، تو جس میں ہم پاسٹ کی مثال ہی لے سکتے ہیں، کیونکہ آج کل تو ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ چانسز موجود ہیں کہ وہ اس سسٹم سے باہر آ سکتا ہے، کسی بھی چکر سے وہ باہر آنے کے اس کے چانسز موجود ہوتے ہیں. جب غلاموں کو پتا ہوتا تھا کہ بس وہ غلام ہیں اور غلام ہی رہیں گے اور سسٹم ان کو آزاد نہیں ہونے دے سکتا، تو وہ بھی خودکشی کا ایک باعث تھا. اب کارل مارکس کا حصہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. کارل مارکس نے فرمایا، کیونکہ یہ بہت محترم ہے میرے لیے اس لیے فرمایا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ معاشرے میں جھگڑے کی وجہ معاشرتی دو کلاسز ہیں. کچھ لوگ سرمایہ دار ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے، اور کچھ لوگ یعنی معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ ان کا غلام ہے جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے. اب کارل مارکس کی تھیوری تو آپ جو ہے 4682 میں ہی پڑھیں گے کہ یہ کلاسز کیا تھیں، ان کنفلکٹ کیا تھا اور ان کی تھیوری کیا تھی. یا 4682 کے لیکچر میں کارل مارکس تھیوری پڑھ سکتے ہیں، کارل مارکس کنفلکٹ تھیوری. فی الحال اس کے لیے اس کویشچن کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میکس ویبر جو ہیں وہ بھی کارل مارکس کی بہت عزت کرتے تھے اور ان کے بہت سے نکات ان کو بہت پسند آئے، کیونکہ وہ ریولیوشنری سوشولوجسٹ تھے. لیکن کچھ پوائنٹس جو کارل مارکس نے بیان کیے تھے میکس ویبر اس پہ کریٹیسائز بھی کرتے ہیں. کارل مارکس نے کہا تھا کہ مذہب جو ہے ایک برائی ہے اور مذہبی ادارے انسان کو کنفلکٹ سے روکتے ہیں، اس لیے مذہبی لوگ جو ہوتے ہیں وہ سوڈو بورجیز کارل مارکس نے کہا تھا. تو چینج کی وجہ انہوں نے بتائی تھی، معاشی وجوہات بتائی تھی معیشت کی وجہ سے. لیکن میکس ویبر کہتے ہیں کہ صرف معیشت ہی چینج کی وجہ نہیں ہے، بلکہ مذہب یا کوئی اور فیکٹر بھی چینج کا باعث بن سکتا ہے. اور کارل مارکس نے کہا تھا کہ وسائل جو ہیں وہ عوام کے پاس ہوں گے، یعنی کہ عوام کے نمائندوں کے پاس، حکومت کے پاس. تو میکس ویبر اس کو دور سے دیکھ سکتے تھے، وہ پیشن گوئی کر سکتے تھے کہ اس طرح ایک شخص جو ہے عوام کا غلام بن جائے گا.
اسی طرح میکس ویبر کی سوشل ایکشن تھیوری بھی ایک ان کا اہم کارنامہ ہے، جو کہ میکس ویبر سوشل ایکشن تھیوری 4682 میں آپ تفصیل سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر یہیں پہ ختم کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ لمبا ابھی میرے خیال میں شاید ہو گیا ہو، تو اپلوڈنگ میں شاید کچھ پرابلم پیش آ جائے۔ اسی کے ساتھ دیجیے فائن وقاص کو اجازت، اگلے کسی اور لیکچر میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔